جس کو اللہ چاہتا ہے نا، جس کو اللہ پہنچانا چاہتا ہے اس منزل تک، ان مقاموں تک، ان حیثیتوں پر گامزن کرنا چاہتا ہے اللہ ان کے رستے میں پرابلمز لاتا ہے، تکلیفیں لاتا ہے، روڑے اٹکاتا ہے تھوڑے سے، تاکہ اس کی لوگوں کی باتیں، تنقیدیں، اپنا آپ، اپنے اندر کی اونچ نیچ، ہائیز اینڈ لوز، یہ سب کچھ جو چلتا ہے جب انسان گزرتا ہے وقتوں سے، تو وہ ایک نظریہ بدلتا ہے، سوچ بدلتا ہے۔ تجھے جیت مل گئی ہے، تجھے لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے تھا، تو نے سیلف میڈ مین کے نعرے لگا دی۔ میں پھر بھی آسمانوں سے تجھے برباد نہیں کر رہا۔ لوگ کیا ہیں، عزتیں کیا ہیں، بے عزتیاں کیا ہیں، احترام کیا ہیں، تقدس کیا ہے، مزاج کیا ہے، عاجزی کیا ہے، بہادری کیا ہے، بزدلی کیا ہے، خاموشیاں کیا ہیں، اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کسی کو تکلیف دے دے دنیا؟ اس سے بڑی برکت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو ہلائے کہ وہ سمجھے وہ کیا کرے؟ کہ جب ہم انسان کو ہلاتے ہیں نا، ضرر دیتے ہیں، تھوڑا سا کام روکتے ہیں، اس کی پیمنٹس رکواتے ہیں، اس کے پیسے ڈباتے ہیں، اس کو برباد کرتے ہیں، بچوں کی فوتگیاں ہو جاتی ہیں، بیمار کرتے ہیں، تو جب انسان خود اپنا محاسبہ نہیں کرے گا لائف کے پروسیس سے گزرتے ہوئے، تو اللہ اس کا خیر خواہ ہے۔ انسان اپنا خیر خواہ نہیں ہے، مگر رب اس کا خیر خواہ ہے۔ جس کو اللہ چاہتا ہے نا، جس کو اللہ پہنچانا چاہتا ہے اس منزل تک، ان مقاموں تک، ان حیثیتوں پر گامزن کرنا چاہتا ہے اللہ ان کے رستے میں پرابلمز لاتا ہے، تکلیفیں لاتا ہے، روڑے اٹکاتا ہے تھوڑے سے، تاکہ اس کی جو پزل سالونگ ہے نا کائنات کی، اس کا دماغ کھلے آگے سے، اس کو بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ مزاج آگے لے کے جا کے اس کو مروا دے گا، اس کو بہت تکلیفوں میں لے کے جائے۔ تو اس لیے پہنچ تو سب جاتے ہیں، مگر کوئی ہائر اینڈ میں فرعون بن جاتا ہے اور کوئی لوور اینڈ میں بنی اسرائیل بن جاتا ہے۔ کچھ بزدل بن جاتے ہیں جب وہ گزرتے ہیں ایک پروسیس سے، 4 سال کا ایک فیز گزارا، امریکہ میں گزارا، دبئی میں گزارا، آپ کے سعودیہ میں گزارا، پاکستان میں گزارا، انڈیا میں گزارا، کہیں بھی گزارا، اس کو جب وہ فیز ختم ہوا تو ان کی آئیڈیالوجی بدل جاتی ہے، ان کا پرسیپشن بدل جاتا ہے، ان کی سوچ بدل جاتی ہے، ان کا مزاج بدل جاتا ہے۔ اس لیے تو آپ کچھ لوگوں کو ایک عمر کے بعد دیکھیں نا، مسکراہٹ ہی نہیں ہے چہرے پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے۔ کچھ لوگ ہنس رہے ہیں، ایویں ہی مسخرے بن جاتے ہیں اسٹیشنوں سے گزرنے کے بعد، ان کے مزاج میں یہ غیر سنجیدگی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں غیر سنجیدگی نہیں تھی، تبسم تھا، مزاح بھی تھا، مگر ان کی ہر وقت یہ نہیں کر رہے ہوتے تھے وہ۔ کچھ لوگ گزرتے ہیں، ایسی چپ لگ جاتی ہے، ان کو بول ہی نہیں پاتے۔ اسٹیشن کی ہیڈ زندگی کی پہلا بچہ ہوا، میں سارے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، اولاد ہوئی، بچے پالے، مزاج بدل گیا، بزنس کیے، ایکسپینشن کی، اسٹیشن سے گزرے، اس دور کے بیچ میں جو بھی مزاج بدل گیا۔ مزاج کو اس جگہ پر رکھنے کے لیے جو جنت میں جانے کی کسوٹی اور دنیا کے اندر بھی انسانیت کے پرسنالٹی میں وہ جمال کمال لانے کا طریقہ کار ہی یہی ہے کہ شخصیت نارمل رہنی چاہیے۔ تو جب شخصیت میں انسان کو وہ ڈینٹ پڑتے ہیں نا، لوگوں کی باتیں، تنقیدیں، اپنا آپ، اپنے اندر کی اونچ نیچ، ہائیز اینڈ لوز، یہ سب کچھ جو چلتا ہے جب انسان گزرتا ہے وقتوں سے، تو وہ ایک نظریہ بدلتا ہے، سوچ بدلتی ہے، نیگیٹیوٹی آتی ہے، غصہ آتا ہے، ایجیٹیشن آتی ہے، ایگریشن آتا ہے، مزاج آتا ہے انسان، غم آتا ہے، تکلیف آتی ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ میں اس لیے جب تو سٹینڈرڈ سے ہٹ کے اپنی پرسنالٹی اور مائنڈ بنائے گا نا کسی زندگی کے مسئلوں سے گزرتے، میں تیرے ساتھ خیر خواہ ہوں، میں تجھے واپس لے کے آؤں، کیا کر کے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، چھوٹے چھوٹے تجھے چھوٹے عذاب کی شکل دے دوں گا، یا چھوٹی تکلیفیں دوں گا، تاکہ تیرا مائنڈ پھر سے جاگے، یہ چیز تو غلط کر رہا ہے اس ٹائم، تجھے جیت تو مل چکی ہے لیکن تو اس جیت کو آنر نہیں کر پا رہا، تجھے اگر شکست بھی ہوئی ہے تو تو اس شکست کا حق نہیں ادا کر پا رہا، تو اس سے وہ سبق نہیں سیکھ پا رہا، تو غلط سمت میں چلا گیا۔ تو سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو لعلہم یتذکرون، اور تو ہمبل نہیں ہو پا رہا، تجھے جیت مل گئی ہے، تجھے لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے تھا، تو نے سیلف میڈ مین کے نعرے لگا دی۔ میں پھر بھی آسمانوں سے تجھے برباد نہیں کر رہا، لعلہم یتضرعون اخذناہم بالبأساء والضراء، ہم نے صرف تھوڑا بہت ہلایا ہے تمہیں تاکہ تم اپنی اس سٹینڈرڈ پہ آ جاؤ۔ تمہاری دنیا کی کامیابی سے اللہ کو فرق نہیں پڑتا، اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، غنی ہے وہ۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ کو فرق نہیں پڑتا، مگر کیونکہ یہ اس گیم میں، اس سفر میں، اس پروسیس میں، اس چیلنج کے اندر
اللہ نے انا عبادی لیس لک علیہم من سلطان کی قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ میرے بندوں کو نہیں تو گرا سکے گا. وہ خاص بریڈ ہے, وہ خاص کراپ ہے لوگوں کی جنہوں نے دنیا میں جب بھی کچھ بنایا ہے نا وہ سٹینڈرڈ سے نہیں ہٹے کبھی. انہوں نے پروسیسز کو بھی آنر کیا ہے, انہوں نے منزلوں کو بھی آنر کیا ہے, انہوں نے رب کو بھی آنر کیا اس لحاظ سے, انہوں نے مخلوق کا بھی خیال رکھا ہے, اور انہوں نے اپنے نفس کو بھی اس پاکیزگی کے ساتھ رکھا ہے جو تزکیے کا حق تھا. تو اللہ تعالیٰ یہ بڑی حکمت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو واپس لانا چاہ رہا. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے, میں بہت کوٹ کرتا ہوں ڈیولپمنٹ, سیلف ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے, کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ, ایوری چائلڈ واز بورن آن دا نیچرل ڈسپوزیشنل بیلنس. ہر بچہ میں نے فطرتی لحاظ سے صحیح بھیجا تھا, بچہ غلط نہیں بھیجا تھا, چاہے کافر کے گھر میں تھا یا نان مسلم کے گھر میں تھا یا مسلم کے گھر میں. فابواہ, ماں باپ کے اوپر جرم عائد کرایا اللہ نے یہاں پر کہ یہ ماں باپ ہوتے ہیں. اور اگر ہم ادھر قیاس بھی کر لیں تھوڑا سا ابویت کے اوپر, ہر وہ انسٹیٹیوشن جو اس کی نرشمنٹ کے لحاظ سے رسپانسبل تھی, جو اس کی تربیت اور مائنڈ سیٹ, مائنڈ میکنگ کے لحاظ سے وہ کیا کرتی ہے, جو عبدانی, مجسانی, نصرانی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اسے آف دا ٹریک لے جاتی ہے. وہ اس کے سٹینڈرڈز کو اللہ کے ساتھ بھی آف دا ٹریک لے جاتی ہے, ڈیویٹ کراتی ہے, ڈیویٹ کر دیتی ہے, اور وہ اسے دنیا کے بارے میں بھی بڑے غلط نظریے دے دیتے ہیں اس حد تک کہ وہ ایک کمپلیکیٹڈ, کمپلیکس بچہ بن جاتا ہے جب وہ اپنے ٹینز تک پہنچ جائے. کیونکہ ہم نے تو وبالوالدین احسانہ کی تلوار تو سب لٹکاتے ہیں کہ جی ماں باپ کے اوپر بڑے حقوق ہیں. تو یہ 10 سال جو بچہ ماں باپ کے ہاتھ میں تھا, اور جب اس بیچارے کے پاس کچھ نہیں تھا کہ اپنی تربیت کر سکتا, تو ان ماں باپ کی پوچھ کیوں نہیں ہوتی. تو میرا اس میں علمی نقطہ یہ ہے کہ اگر وبالوالدین احسانہ شرک کے بعد آتی ہے تو یہ بچے کی زندگی جو اس کی جو سائیکالوجی آپ خراب کر دیتے ہیں پہلے 10 سالوں میں, وہ کس نے ٹھیک کرنی ہے؟ تو اللہ کا رحم ہے کہ اللہ جتنا بھی ہم لوگ اپنے بچوں کو خراب کر کے پال پوس کے بڑا کرتے ہیں نا, یہ رحیم رحمان ہے, غفور غفار ہے, جو اس کو پھر واپس ٹریک پہ لانے کے لیے, کیونکہ آپ نے تو بچپن میں جو آپ کا حق تھا اس کو سکھانا, لوگ کیا ہیں, عزتیں کیا ہیں, بے عزتیاں کیا ہیں, احترام کیا ہیں, تقدس کیا ہے, مزاج کیا ہے, عاجزی کیا ہے, بہادری کیا ہے, بزدلی کیا ہے, خاموشیاں کیا ہیں, اللہ کیا ہے, نبی کیا ہے, بندے کیا ہیں, مخلوق کیا ہے, جیت کیا ہے, ہار کیا ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز تک نہیں ہم نے ان کو سکھایا ہوا کہ اصل ریئل ایبسولوٹ سکسیس کیا ہوتی ہے. تو جب وہ آئے گا دنیا کے اندر تو اللہ نے تو اس کے لیے مقام لکھے ہیں نا. تو جب انسان کے گھر والے اس کی تربیت ٹھیک نہیں کرتے نا, وہ ایک مکس پلیٹ, کنفیوز, کمپلیکیٹڈ قسم کا ایک انسان بن کے معاشرے میں آتا ہے جس کی کوئی سینس آف بلونگنگ اور سینس آف آنر نہیں ہوتا. وہ یہاں ہوائیں چلتی ہیں تو یہاں کا کلچر لے لے گا, یہاں ہوائیں چلیں گی تو یہاں کا کلچر لے لے گا. یہ مشہور ہوئے تو ان کے پیچھے لگ گیا, وہ مشہور ہوئے تو ان کے پیچھے لگ گیا. کوئی اپنی سیلف اسٹیم نام کی چیز ہی نہیں, کوئی اپنی بینگ ہی نہیں اندر سے جو فیصلے کر سکے اور ان فیصلوں پہ ڈٹ سکے اور ان فیصلوں پہ کٹ سکے اور ان فیصلوں پہ جمع کر سکے اور ان فیصلوں کے اوپر آگے لڑ سکے. بنایا نہیں ہوتا. تو ہم ادھر ادھر سے ادھار لے رہے ہوتے ہیں آئیڈینٹی کرائسس میں. لیکن اللہ جب اس کو لانا چاہ رہا ہوتا ہے نا, اس کو ٹریک پہ لانا چاہ رہا ہوتا ہے, تو اب کیسے سمجھے؟ ہاتھ پکڑ کے اگر اللہ کرائے گا تو جبریہ کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا کہ اللہ جبرن انسان سے کروا دیتا ہے, اور اگر اسی کے حوالے اس کو کر دے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ وَلَا تَكِلْنِي لِنَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ, اللہ ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کریں کیونکہ ہم تو اندر سے برباد کرنے کے لیے بوم لگایا ہوا ہم نے. تو اللہ پھر انسان کی زندگی کے اندر وہ حالات بدلتا ہے تاکہ وہ کاسمولوجی اور کائنات کے پیٹرنز کے اندر سے اپنا ایرر تلاش کرے, اپنی غلطی تلاش کرے, سمجھے میں کیا کر رہا ہوں. تو اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کسی کو تکلیف دے دے دنیا کی. اس سے بڑی برکت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو ہلائے کہ وہ سمجھے وہ کیا کر. حالانکہ مانگنی نہیں چاہیے تکلیف, صلی اللہ العافیہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ سے عافیت ہی مانگ, آسانی مانگ اللہ سے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. تو نبی کی دعائیں ہیں کہ میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں اللہ, میں ڈونٹ ایس فار پرابلمس. مگر انسان کا بچہ تبھی بنتا ہے جب اس کا یہ ٹچ ٹچ کر کے ہلایا جائے تھوڑے سے, تب اس کو یہ ڈیوائن سلیپ سکھاتے ہیں. ایک اور جگہ پہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ قَاعِدًا قَائِمًا, کہ جب ہم انسان کو ہلاتے ہیں نا, ضرر دیتے ہیں, تھوڑا سا کام روکتے ہیں, اس کی پیمنٹس رکواتے ہیں, اس کے پیسے ڈباتے ہیں,
اس کو برباد کرتے ہیں، بچوں کی فوتگیاں ہو جاتی ہیں، بیمار کرتے ہیں، آگے پیچھے سے اس کا پروسیس روک دیتے ہیں، رشتہ دار خلاف کرا دیتے ہیں، دنیا اس کو پتھر مارنا شروع ہو جاتی ہے، لوگ دھوکے دینا شروع ہو جاتے ہیں، ٹیم ہی نہیں ملتی، ٹیم ملتی ہے تو انسان نہیں بنتی، انسان بنتی ہے تو وفا نہیں کرتی، وفا کرتی ہے تو بھوک مر جاتی ہے، بھوک ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ڈسپلن ختم ہو نہیں آتا، ایس او پیز کو فالو کرانے جائیں تو ایس او پیز فالو نہیں کرتا۔ یہ سارے مسائل جڑے نا انسان کے ساتھ، تو اللہ کہتا ہے جب ہم اس کو تکلیف دیتے ہیں نا تب اس کی اسپرچویلٹی جاگتی ہے، تب اس کی روحانیت کی پورشن جاگتا ہے جس کو اس نے کمپرومائز کیا ہوتا ہے۔ یہ زندگی کے سفر میں جن لوگوں نے میتھمیٹکس کے ساتھ کام کیا انہوں نے سپر نیچرل کو چھوڑ دیا، جنہوں نے سپر نیچرل سنبھالنے کی کوشش کی انہوں نے میتھمیٹکس چھوڑ دی، جنہوں نے اونٹ باندھنے کو سمجھا وہ وسائل کے پیچھے ایسے لگے، ان کے نزدیک توکل، دعا، نماز، سجدہ، احفظ اللہ یحفظ کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ تو اللہ کی چیزوں کی حفاظت کر، اللہ تیری چیزوں کی حفاظت کرے گا، اس ڈیڈ مین اینی تھنگ ٹو دیم۔ اور جو ادھر لگ گئے انہوں نے اسباب کو کچھ نہیں سمجھنا، وسائل کو کچھ نہیں سمجھنا، انہوں نے میتھس کو کچھ نہیں سمجھنا، اسٹریٹجیز کو کچھ نہیں سمجھنا، انہوں نے صرف وہیں لگے رہنا، اور انہوں نے زمین کے اوپر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گراؤنڈ میں اسٹریٹجک کام کیا اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو یہ انسان جب یہ ان ایکسٹریمز اور افراط تفریط میں جاتا ہے نا تو اس کو واپس لانا ہوتا ہے کہ واپس وہ قیامت میں جنت اس کو ملنی ہے جو اللہ کے مطابق کرے گا اس دنیا کے، اپنی کنوینئنس اور کمفرٹ زونز کے مطابق نہیں۔ باقی دے اللہ سب کو دیتا ہے، دیتا سب کو ہے، کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، دیتا اللہ سب کو ہے، اپنے ماننے والے کو بھی دیتا ہے، اپنے منکر کو بھی دیتا ہے اور منافق کو بھی دیتا ہے، مسلم کو بھی دیتا ہے، مومن کو بھی دیتا ہے، محسن کو بھی دیتا ہے، احسان کے درجے والے کو بھی دیتا ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اسلام والے کو بھی دے دیتا ہے جو بالکل بگنر ہو۔ دینے کے لحاظ سے اللہ کو کوئی مسئلہ نہیں، اور صبح شام دیتا ہے، اور خدا نے کہا